سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اس سے مت پھرو سن کر. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو، اور اس سے مت پھرو سن کر. ایک ترجمہ یہ بھی ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور ان جیسے مت ہو جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا يسمعون، اور وہ سنتے نہیں، حالانکہ وہ سنتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. یہ کیا ہے کہ سنا اور سنتے نہیں؟ بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں. الصم البکم، وہی بہرے گونگے ہیں. الذین لا یعقلون، جو نہیں سمجھتے، یہ بدتر ہے. اور اگر جان لیتا اللہ ان میں کچھ بھلائی، فیہم خیرا، لاسمعہم، تو ان کو سنا دیتا. ولو اسمعہم، اور اگر اب سنا دے ان کو اللہ تعالی، لتولوا، تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر. وہم معرضون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا. اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائے اس کام کی طرف جس میں یحییکم، تمہارے لیے حیات ہے، تمہاری زندگی ہے. جب بلائے تو مان لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی یحول بین المرء وقلبہ، روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں، یعنی اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو. اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہوں گے. تحشرون. غزوہ بدر جس کا واقعہ پچھلی آیات میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اس میں اہل اسلام اور کفار دونوں کے لیے عبرت اور حکمت کے بہت سے اسباق ہیں، جن کی طرف قصے کے درمیانی جملوں میں تنبیہ فرمائی گئی ہے. مثلا پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی شکست و ذلت کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا ذالک، یہ اس وجہ سے ہوا کہ مسلمان جیتے اور غیر مسلم ہارے. بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی ہر طرح کی قوت و سامان کے باوجود مشرکین مکہ کی شکست کا اصلی سبب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، کہ یہ مخالف تھے اللہ اور اس کے رسول کے. اس میں ان لوگوں کے لیے ایک تازیانہ عبرت ہے، عبرت کا کوڑا. تازیانہ عبرت پکڑنا چاہیے. عبرت کا کوڑا ہے جو زمین و آسمان کے خالق و مالک کی قدرت کاملہ اور غیبی قوت سے قطع نظر کر کے صرف مادی قوتوں پر بھروسہ کرتے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. مادی قوتوں پر، اپنی طاقت پر، اپنی باڈی پر، اور اپنے ہتھیاروں پر، اور اپنی آئیڈیالوجی پر، اور اپنی حکومت پر، حدود سلطنت پر، پیسوں پر، جنگی مہارتوں پر. اللہ کو چھوڑ کر جو مادی اسباب یعنی مخلوق پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے کوڑا ہے یہ عبرت کا. یا وہ نافرمانی بہت کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی جم کے کرنے کے بعد امداد اور نصرت کی غلط آرزوؤں سے اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرتے، فرما برداری نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ارے ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. مذاق اڑاتے. ان کے لیے بھی عبرت ہے.
آیت مذکورہ میں اسی مسئلے کا دوسرا رخ مسلمانوں کو خطاب کر کے بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود قلت تعداد اور بے سامانی کی یہ فتح عظیم صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی۔ وما رمیت اذ رمیت، آیا تھا نا، تم نے نہیں پھینکی تھی وہ مٹھی، جب تم نے پھینکی ہے محمد وہ ہم نے پھینکی تھی، ولکن اللہ رما۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت کو جو مدد ملی ہے یہ اللہ تعالی ہی کی مدد ہے، یہ نصرت و امداد اللہ کی نصرت و امداد کا نتیجہ ہے، ان کی اطاعت کا حق، اطاعت حق کا۔ اس اطاعت میں پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اب آج کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو، مانو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ پھر اسی مضمون کی تاکید ہے کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور قرآن و کلمہ حق سن لینے کے باوجود ماننے سے منہ مت پھیرو، روگردانی مت کرو۔ سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ابھی بات کہی نا، ہاں، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کرو ان سے اور اس سے مت پھرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، کہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن سے کہا گیا، جنہوں نے کہا ہم نے سنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور مکے گونگے اور بہرے جانوروں سے اللہ کو بہت نفرت ہے، اور اللہ اگر چاہے تو ان کو سنا دے، لیکن آج بھی اگر سنائے، وہ سننے کے قابل ہوتے تو سنا دیتا، آج بھی اگر سنائے تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اب دیکھو کہ سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے۔ سننے کے 4 درجات ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھا اور نہ اس پر اپنا اعتقاد اور اعتماد کیا اور نہ عمل کیا۔ ایک یہ ہے سننا، صرف سنا، نہ سمجھا دھیان سے سن کر، نہ اس پر یقین لائے اور نہ اعتماد کیا اور نہ اس پر عمل کیا، ایک یہ سننا۔ دوسرے یہ کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی، غور سے سن کر اس کو سمجھا بھی مگر نہ اس پر اعتقاد کیا نہ عمل، 2 کام کیے 2 چھوڑ دیے۔ تیسری یہ کہ سنا بھی اور سمجھا بھی اور اعتقاد و اعتماد بھی کیا، یقین بھی کیا مگر عمل نہیں کیا، ایک چیز چھوٹی۔ چوتھے یہ کہ سنا بھی، سمجھا بھی اور اعتماد بھی کیا اور عمل بھی کیا۔ تو 4 درجے ہے، 4 سننے کے۔ حقیقی سننا یہ ہے 4 درجے والا۔ یہ ظاہر ہے کہ سننے کا اصل مقصد پوری طرح تو چوتھے درجے ہی سے حاصل ہوتا ہے جو مومنین کاملین کا مقام ہے، اور ابتدائی تینوں درجوں میں سننا ناقص اور نامکمل سننا ہے، جس کو ایک حیثیت سے نہ سننا بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیات میں آتا ہے۔ تیسرا درجہ جس میں حق کا سننا، سمجھنا، اعتقاد کرنا تو موجود مگر عمل نہیں، اس میں اگرچہ سننے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا مگر اعتقاد بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے وہ بھی بیکار نہیں کہ عمل میں کمزوری رہی خالی، لیکن سنا، سمجھا، اعتقاد کیا۔ یہ درجہ گناہ گار مسلمانوں کا ہے۔ کس کا؟ عمل میں کمزور گناہ گار مسلمانوں کا ہے۔ وہ پہلا درجہ 4 چیزیں جس میں پائی جائے وہ مومنین کاملین کا درجہ ہے، اور یہ گناہ گار مسلمانوں کا۔ اور دوسرا درجہ جس میں صرف سننا اور سمجھنا ہے، نہ اعتقاد ہے نہ عمل، صرف سنا، سمجھے بھی باقاعدہ لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کیا، یقین نہیں لائے، عمل بھی نہیں کیا، یہ منافقین کا درجہ ہے۔ کس کا درجہ ہے؟ ہاں، یعنی زبان کے مومن اور دل کے کافر، کلمہ تو پڑھا لیکن دل کافر ہے ان کا۔ تو انہوں نے سنا بھی اور سمجھا بھی لیکن دل سے یقین نہیں کیا کہ قرآن کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ظاہر میں اعتقاد و عمل کا دعویٰ بھی ہے مگر حقیقت میں عقیدہ اور عمل سے خالی ہیں۔ اور پہلا درجہ کہ وہ سنتے ہیں، آواز تو کان میں پڑتی ہے لیکن دھیان سے سنتے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، یہ درجہ عام مشرکین و کفار کا ہے۔ مشرکین و کفار، منافقین، گناہ گار مسلمان اور مومنین کاملین، 4 درجے اور 4 قسم کے لوگ۔
کہ ان لوگوں نے کافروں نے کلمہ حق اور قرآن کی آیات کانوں سے تو سن لی مگر کبھی سمجھنے اور غور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لوگ حق بات کو سن تو لیتے ہی ہو، یعنی سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا تو تمہاری طرف سے موجود ہے، مگر آگے اس پر عمل بھی پورا کرو۔ اطاعت سے روح گردانی، روح چہرہ، گردانی پھیر لینا۔ روح گردانی کا مطلب ہے چہرہ پھیر لینا عمل سے، یہ نہ کرو تاکہ سننے کا اصل مقصد پورا ہو جائے۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کی تاکید ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر در حقیقت سنا سنایا کچھ نہیں۔ ان لوگوں سے مراد عام کفار بھی ہیں جو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اعتقاد کا نہیں، اور منافقین بھی ہے جو سننے کے ساتھ سمجھنے اور اعتقاد رکھنے کی بھی مدعی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اور صحیح سمجھ سے یہ دونوں محروم ہیں، اس لیے ان کا سننا نہ سننے کے حکم میں ہے۔ مسلمانوں کو ان لوگوں کے مشابہ ہونے سے منع فرمایا۔ تیسری آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت ہے، برائی ہے، جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے ان شر الدواب بھی، بے شک سب سے برے جانور اللہ کے نزدیک الصم بہرے اور البکم گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جو سمجھتے نہیں ہیں۔ دابتن اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہتے ہیں، مگر عرف و محاورے میں صرف چوپایا جانوروں کو دابہ کہتے ہیں۔ آیت کے معنی یہ ہوئے سب سے بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے اور اس کو قبول کرنے سے گونگے ہیں، اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے عقل بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو اس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جانوروں کو تو اللہ نے مکہ ہی پیدا کیا، جانوروں کی مثال دے کر جانور مراد نہیں ہے کہ یہ بدتر ہے اللہ کے نزدیک، لا یعقلون آگے ہے، جو سمجھتے نہیں ہیں، یہ صیغہ بتلا رہا ہے، اس سے جانور نما، جانور صفت انسان مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا، سورہ والتین میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے ڈھالا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے بہترین سانچے میں، احسن تقویم بہترین سانچے میں، اور اشرف المخلوقات مخدوم کائنات بنایا۔ یہ سب انعامات صرف اطاعت حق میں پوشیدہ اور منحصر ہے کہ انسان اس وقت یہ درجہ، یہ مقام پائے گا جب وہ حق کی اطاعت کرے گا، ورنہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ جب انسان نے حق بات کے سننے سمجھنے ماننے سے اعراض کیا، منہ پھیرا، تو یہ سارے انعامات اس سے سلب ہو جاتے ہیں۔ پیدا آدم و حوا سے ہوا ہے، ان کی نسل میں ہے، لیکن یہ شرف اشرف المخلوقات کا ان کو نہیں ملتا جو اللہ رسول کی نہیں مانتے، اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی اصلی خلقت پیدائش، خلقت مخلوق، خلقت پیدائش کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ ہے۔ سب جانوروں سے تو اعلیٰ ہے لیکن فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنی کوشش اور عمل اور اطاعت حق میں جد و جہد کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کاہے کی برکت سے؟ اپنے عمل صالح کی برکت۔ اور اگر اس نے اطاعت حق سے منہ پھیرا تو پھر وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے اور جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، عمل کی برکت سے کیا کرتا ہے؟ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ یہاں صرف نبی ہی پہنچ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں سدرۃ المنتہا کے آگے۔ اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس کے تو کون بڑھ گیا؟ بشر بڑھ گیا، بشر بڑھ گیا ملائک سے۔ حالانکہ کیا بتا رہے؟ تمام جانوروں سے بشر افضل، لیکن فرشتوں سے اسفل ہے۔ لیکن ایک راستہ ہے فرشتوں کو پیچھے چھوڑنے کا کہ یہ اطاعت حق میں عمل میں آگے بڑھ جائے تو فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جی، بھلائی سے مراد چوتھی آیت میں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں مشرکوں میں خیر پاتا تو ان کو ضرور سنا دیتا۔ کون سا سنانا؟ کامل سنانا۔ کون سا سنانا؟ چوتھے درجے کا سنانا، ہے نا؟ تو وہ سنا دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، لیکن اللہ نے اس میں خیر نہیں پایا۔ اور اگر ابھی سنا دے وے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاویں۔ کیا کرے؟ منہ پھیر۔ بھلائی سے مراد اس جگہ طلب حق ہے کہ طلب ہی کے ذریعے تدبر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اندر طلب ہونا تو سمجھ کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، عمل کے دروازے کھول دیتا ہے، ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی سے اعتقاد و عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور جس میں طلب حق نہیں گویا اس میں کوئی بھلائی نہیں، مگر یہ اگر ان میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی۔ جب اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں تو معلوم ہوا در حقیقت وہ ہر بھلائی سے محروم ہیں، اور اس محرومی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبر اعتقاد حق کی دعوت دی جائے تو وہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ یعنی ان کی یہ روح گردانی، منہ پھیرنا، اس بنا پر نہ ہوگی کہ دین میں ان کو اعتراض کی بات نظر آ گئی، اس لیے نہیں مانا کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق بات پر دھیان ہی نہیں دیا، ان میں طلب نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ابو طالب، ابو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ بہت بلی پالتے تھے، آستینوں میں لے کے گھومتے تھے، تو نام تھا عبد شمس وغیرہ، الگ 25 نام بتائے گئے، لیکن حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ حضرت علی مٹی پر سوئے ہیں مسجد کے اندر، کسی نے کہا کہ وہاں ناراض ہو کے گھر میں جھگڑا کر کے گئے، سوئے ہوئے ہیں، تو داماد کو منانے حضور گئے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اور مٹی ان کے بدن پر سے جھٹکنے لگی۔ ابا تراب، مٹی والے۔ ابو بکر، بکر کہتے ہیں، بکر نہیں، ہاں یہ سب ہم لوگوں نے بکر بکر کر دیا سب، وہ بکر ہے لیکن کاف کے ساتھ بکر ہے، اور بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو۔ ابو بکر کا مطلب ہے جوان اونٹ والا، بات سمجھے؟ تو ابو باپ کے معنی میں بھی آتا ہے اور ابو کائے کے معنی میں والا بھی آتا ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا ہوتا ہے۔ جیسے ابو طالب طلب والا کیا ہے، لیکن طلب نہیں تھی، تعاون کیا، حضور کی مدد کی، چچا نے سب کچھ کیا، لیکن ہدایت کی طلب نہیں تھی، تو بغیر طلب کے دنیا سے گئے، بغیر کلمے کے گئے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو طلب اصل چیز ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، جو طالب علموں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ طلب پیدا کرو تو علم آ جائے گا۔ بغیر کتاب، بغیر لائٹ، بغیر پنکھے، بغیر مطبخ کے طلب ہے تو علم آئے گا، اور سب ہے اور طلب نہیں ہے تو کھائے گا اور پل کر تھوڑے دن چلا جائے گا۔ تو طلب سے آتا ہے علم۔ کیا ہوتا ہے؟ طلب۔ اس 5ویں آیت میں پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل و اطاعت کا حکم ایک خاص انداز میں دیا گیا۔ اللہ اس کے رسول تمہیں جس چیز کی دعوت دیتے اس میں اللہ اور رسول کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کو جو کہا جاتا ہے اللہ کی مانو، رسول کی مانو، مانے تو اللہ کا فائدہ کہ ہمارا؟ رسول کا فائدہ کہ ہمارا؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے، بلکہ سب احکام تمہارے ہی فائدے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ارشاد ہے استجیبوا للہ وللرسول، مان لو اللہ کی رسول کی، اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکارے بلائیں، کیوں؟ لما یحییکم، ہاں کس طرف بلائیں؟ تمہاری زندگی کی طرف بلائیں، اس کی طرف، لغوی ترجمہ کر رہا ہوں، لما،
اس کی طرف، یحییکم جو تمہیں زندہ کریں، محاورے کا ترجمہ، جب وہ تمہیں تمہاری زندگی کی طرف بلائیں، معلوم ہوا ایمان اسلام میں ہی زندگی ہے۔ ایمان اور اسلام میں ہم کسی کو جوتے کھاتے ہوئے دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ماں ڈانٹ رہی ہے، باپ ڈانٹ رہا ہے، سب لوگ جھڑکا رہے ہیں، اس کو مرغا بنا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یعنی عذاب کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، ذلتوں کے ساتھ، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو دنیا کی ذلتیں ہوئی۔ ایمان چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا، اسلام چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا۔ موت موت پکارے گا اور موت کو ہی موت آ جائے گی، اس کو موت نہیں آئے گی، اور کب بے حد و بے حساب برسوں تک کے لامتناہی زندگی ہے اس کی، اور وہ بیچارہ سزاؤں میں رہے گا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ارے بولو۔ لیکن 5 وقت کی نماز پابندی سے اپنے وقت پر پڑھ لیا تو ایک وقت کی جس کسی نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، 2,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا۔ اور اگر اس نے پڑھ لیا تو ایک نماز پڑھنے والوں نے اس وقت اپنے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ انشاءاللہ جس نے پڑھایا ہے، جس نے پڑھوایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، امید ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر سے 2,88,00,000 برس کی نماز آگ بجھا چکا ہے۔ اور دن بھر میں 5 نماز پڑھنے والا اتنا بڑا محسن، ایک چھتری لے کر سایہ نہیں کر رہا ہے، دھوپ سے نہیں بچ رہا، 15 کروڑ برس کی آگ، جہنم کی جو 70 درجے جلانے والی ہے، اس آگ کو بجھا رہا ہے یہ نمازی۔ اور جو چھوڑ کر سو رہے ہیں، اللہ چاہے تو بخشے گا، ورنہ اللہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے کوئی وعید کی بات نہیں کہتے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جو ان کو ان کے اوقات پر اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، میں اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو اہتمام نہ کرے تو میری کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کتنا بڑا عمل! تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں زندگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی۔ زندگی بھر کے غم بھول گیا ایک ڈبکی جنت میں کھا کر، ایک ڈبکی کھلائیں گے، زندگی بھر کے غم بھول گیا۔ بتا تو نے کتنے غم دیکھے، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ غم کیا ہے مجھے پتا نہیں، یہ ہے زندگی۔ کیا ہے؟ جس کو مختصر سے ایک جملے میں اللہ نے فرمایا، اے مسلمانوں تم مان لیا کرو اللہ رسول کی بات جب وہ تم کو بلائے تمہاری زندگی کی طرف۔ کس کی طرف؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب۔ ہاتھ کاٹا کسی نے کسی کا زبردستی، اس کے بدلے ہاتھ کاٹو۔ ناک توڑ دیا، اس کی بھی ناک توڑو۔ کان کاٹا، ارے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اسلام بڑا ظالم ہے کہ جان کے بدلے جان، نفس کے بدلے نفس، عین کے بدلے عین، انف کے بدلے انف، اذن کے بدلے اذن، یہ تو بڑا ظالم ہے۔ تو اللہ نے ساتھ میں کہہ دیا تم اس پہ عمل کرو، خالی دیکھو کہ تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت دکھائے گا، اور ظالموں کی ہمتیں ٹوٹ جائے گی، قاتلوں کی ہمتیں ٹوٹ جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، یہ بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ ایک کو مارو، باقی سارے قاتلوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی، ورنہ یہاں سے پکڑو ادھر لے جاؤ، ادھر سے چھوڑ دو، جا اور مرڈر کر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رسول کی کیوں مانو؟ ایمان اسلام میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ لما یحییکم، زندگی بخش ہے، یہ تمہارے لیے زندگی بخش۔ وہ حیات جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اس میں کئی احتمال، اس لیے علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے۔ سدی نے کہا وہ حیات بخش چیز ایمان ہے، کیونکہ کافر مردہ ہے۔ اور قتادہ نے فرمایا وہ قرآن ہے جس کی طرف اللہ رسول بلاتے، جس میں دنیا آخرت کی زندگی فلاح مضمر ہے۔ مجاہد بہت بڑے تابعی مفسر ہے، وہ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ کتنے سال تفسیر پڑھی تھی مجاہد نے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس 30 سال۔ کتنے سال؟ ہم تو 30 مہینے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ 30 سال تک کے ابن عباس مفسر قرآن کے پاس مجاہد نے 30 سال تفسیر پڑھی، 1 سال، پھر 2 سال، پھر 3 سال، 30 سال، سمجھے؟ ہاں۔
انہوں نے فرمایا وہ حق ہے، جس کی دعوت اللہ رسول دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے، جس میں زندگی ہے۔ ابن اسحاق نے فرمایا مراد اس سے جہاد ہے، جہاد زندگی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ یہ سب احتمالات اپنی جگہ صحیح ہے۔ ایمان، قرآن، اتباع حق ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو غفلت، شہوت وغیرہ کے پردے ہوتے ہیں وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، حجابات کی ظلمت دور ہو کر نور معرفت دل میں جگہ کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا میری پکار پر آنے میں دیر کیوں لگی؟ انہوں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب پکارے رسول اور اللہ پکارے تو تم فوراً آ جایا کرو۔ انہوں نے کہا آئندہ اطاعت کروں گا، اگر بحالت نماز بھی آپ بلائیں گے تو فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اس حدیث کی بنا پر بعض فقہا نے فرمایا حکم رسول کی اطاعت سے نماز میں جو کام بھی کریں اس سے نماز میں خلل نہیں ہوتا۔ بعض نے فرمایا اگرچہ خلاف نماز افعال سے نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد میں قضا کرنا پڑے گا، لیکن کرنا یہی ہے کہ جب رسول پکارے کسی کو تو وہ نماز میں بھی ہو تو نماز کو کاٹ کر رسول کی اطاعت کرے۔ یہ صورت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن دوسرے ایسے کام جن میں تاخیر کرنے سے کسی شدید نقصان کا خطرہ ہو اس وقت بھی نماز توڑ دینا اور قضا کر لینا جائز ہے۔ جیسے کوئی نمازی یہ دیکھے کہ نابینا آدمی کنویں یا کھڈے میں گر رہا ہے تو فوراً نماز توڑ کر جائے گا اور اس نابینا آدمی کو کھڈے میں گرنے سے بچائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ نماز بعد میں دوہرا دے گا۔ آخر آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے اس کے دل کو روک لیتے ہیں، یعنی دل کے آدمی کے بیچ میں آ جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں۔ دو جملے دونوں میں عظیم حکمت و موعظت پائی جاتی ہے جو ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہے جب کسی نیک کام کرنے کا یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اس کو فوراً کر گزرو۔ یہ اس کو 10 روپیہ دے دینا چاہیے غریب کو، فوراً دے دو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ گناہ کا کام، اس سے بچنا چاہیے، بچ جاؤ، بعد میں کرو، ہے اور موقع بعد میں گناہ کرنے، ابھی بچ جاؤ۔ دل میں خیال آیا رک جاؤ، دیر نہ کرو، اور اس فرصت وقت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادے کے درمیان قضاء الہی آ جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خیر کرنا چاہتا ہے نہیں کرتا، گناہ سے بچنا چاہتا ہے نہیں بچ پاتا، کوئی بیماری پیش آ جائے یا موت آ جائے یا کوئی ایسا مشغلہ پیش آ جائے کہ اس کام کی فرصت نہ ملے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت دونوں کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ ٹالے، کیونکہ معلوم نہیں کل کیا ہوگا۔ دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے نہایت قریب ہونا بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ آدمی اور اس کے دل کے بیچ میں آ جاتے ہیں، یحول، حائل ہو جاتے، جیسے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کے قریب ہے حبل ورید سے زیادہ۔ رگ گردن، حبل ورید کا مطلب کیا ہے؟ حبل ورید، رگ گردن سے بھی زیادہ بندے سے ہم قریب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خاص تصرف میں رہتا ہے۔ تصرف بزرگ نہیں کرتے، بندے بندوں پر نہیں کرتے، تصرف اللہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں بندوں کا دل ہے، یا مقلب القلوب۔ تو خاص اللہ کے تصرف میں بندوں کا دل رہتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھ۔ اے دلوں کے پلٹنے والے،
جلدی پلٹتا ہے، یہ بھی حدیث میں بتلایا گیا ہے۔ دل کی حالت تمہارے قمیص کی سی ہے، یوں نکالا الٹا کر کے اور تم نے کھوٹی پر ٹانگ دیا، ابھی الٹا کیا ہے، ابھی تم اس کو سیدھا کر کے پہن لو گے، جتنی دیر اس میں لگتی اتنے دل میں دل پلٹ جاتا ہے۔ دوسری مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے تم ابھی دودھ ابال رہے ہو اور ابھی وہ بالکل شانت دریا ہے، کچھ بھی نہیں اس میں، اور تم نے اچانک سوچا ہے گھٹ پانی پی لوں، گلاس میں پانی بھرنے گئے اور وہ فوراً ہانڈی سے نیچے آ گیا۔ جتنی دیر میں اس ہانڈی کے ابلنے کو وقت لگتا ہے، جتنا وقت لگتا ہے اس سے جلدی دل پلٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نیکی کا خیال آئے فوراً کر ڈالو، اور اگر بدی کا خیال آئے تو فوراً رک جاؤ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں تو ہمیں کتنا مانگنا چاہیے؟ حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں دیر نہ لگاؤ، فرصت وقت کو غنیمت جان کر فوراً کر گزرو، معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ اور امنگ باقی رہتی ہے یا نہیں۔ اگلی آیت ہے 25 سے لے کر 28 تک، سورہ انفال۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر، واتقوا فتنةً، اس فساد سے، اس فتنے سے بچتے رہو کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر، واعلموا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون، مغلوب پڑے ہوئے، تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوئے، مستضعف مغلوب کمزور، مغلوب پڑے ہوئے زمین میں، ملک میں، تخافون، تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ ان یتخطفکم الناس، اچک لیں تم کو لوگ، کوئی بھی آئے گا یوں اچک کے لے جائے گا، اتنے کمزور تھے، اتنے کم تھے تم۔ پھر کیا کیا اللہ نے؟ فآواکم، پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، آوا یوی ایوا، ٹھکانہ دینا، پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ، اور قوت دی تم کو، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، تم کو قوت دی اللہ نے، پیچھے پیچھے، اور قوت دی تم کو اللہ نے اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی تم کو ستھری چیزیں، روزی دی تم کو حلال چیزیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں جان کر، وانتم تعلمون، اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں جان کر، وعلموا، اور جان لو کہ بے شک انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں۔ دیکھو فتنے کا ترجمہ یہاں کیا کر رہے ہیں، اوپر فساد کیا، فتنے کا ترجمہ اوپر فساد کیا، یہاں فتنے کا ترجمہ خرابی میں ڈالنا کیا۔ ہم فتنے کا ایک ہی اردو ترجمہ جانتے ہیں، فتنہ و فساد، اتنا ہی جانتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہاں خرابی میں ڈالنا کیا کہ بے شک مال تمہارے اور تمہاری اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ پہلی آیت میں ایسے گناہ سے بچنے کی خاص ہدایت کی گئی جس کا عذاب شدید صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا، بلکہ ناکردہ گناہ لوگ بھی، یعنی جنہوں نے گناہ نہیں کیا، ناکردہ گناہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ دیکھو آیت کو پھر دیکھو کہ تم بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر، بلکہ غیر ظالموں پر بھی پڑے گا وہ عذاب، سمجھے کہ نہیں؟ غیر گناہ گاروں پر بھی پڑے گا وہ عذاب۔ وہ گناہ کون سا ہے
کہ آدمی گناہ نہ کرے اور پھر بھی سب گناہ گاروں کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے، وہ کون سا گناہ ہے؟ علماء تفسیر نے مختلف اقوال فرمائے۔ ایک تو یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ چھوڑ دینا، یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت، برے کاموں سے روکنے کی جد و جہد کا ترک کر دینا، یہ ہے وہ گناہ کہ گناہ گار ہے پوری بستی، چند لوگ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے اعمال میں ہیں، لیکن ان کے جہنم میں جانے پر راضی ہے، ذرا بھی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو امر بالمعروف چھوڑنا ان کا گناہ ہے مستقل۔ بات سمجھے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت کی وجہ سے کہ بھئی ٹھیک ہے گناہ گار تو اپنی سزا بھگتیں گے، یہ جو ہے کہ جو گناہ گار نہیں ہیں وہ بھی، ان پر بھی فتنہ فساد آئے گا، وہ بھی پیسے جائیں گے، تو یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے نعوذ باللہ۔ اس کا جواب دفع دخل مقدر وہ یہ ہے کہ نہیں، گناہ گار تو اپنے گناہوں کی سزا میں عذاب کا شکار ہوں گے، فساد کا، اور یہ جو پوتر لوگ ہیں اور یہ جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں یہ بھی ایک نافرمانی کر رہے ہیں، ترک دعوت۔ کیا کر رہے ہیں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کرو بیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے بہت تھے، لیکن اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ درد دل کے، ایک دوسرے کا درد پیدا کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اے فرشتے جبرائیل جاؤ فلانی بستی میں پوری بستی کو اٹھاؤ، یوں پلٹ کے ہلاک کر دو۔ وہ جیسے ہی گئے تو ٹھٹکے، پہلے آدمی سے جو ملاقات ہوئی بڑا عابد زاہد، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں، واپس پلٹ کے آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول اس کو بھی، بولے اس سے شروعات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی جنت بنانے کے چکر میں ہیں، بستی جہنم میں جا رہی ہے، اس کے پیشانی پر بل تک نہیں آتا، اس لیے مجھے ایسے عابد کی ضرورت نہیں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے بہت تھے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بتایا آیت میں کہ ان پر تو گناہ گاروں پر گناہوں کی وجہ سے فساد آئے گا، اور یہ جو نیکوکار ہے ان پر ترک دعوت کی وجہ سے کیا آئے گا؟ فساد آئے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم و گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے، جس سے نہ گناہ گار بچیں گے اور نہ بے گناہ۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو روک سکیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں روکا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو گھیر لیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں۔ اور ایک مشہور روایت تو آپ کو دعوت و تبلیغ والی جو کتاب ہے اس کے اندر فضائل اعمال میں معلوم ہے، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فصار بعضهم فی اسفلها وبعضهم اعلاها فالذین فی اسفلها اذا استقوا الى الماء ذهبوا الى من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا هذا فإن تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا وإن اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا۔ وہ کیا ہے کہ قرآن اندازی سے دو منزلیں ایک پانی کے جہاز کی طے ہو گئی، نیچے والے ہمیشہ پانی لینے اوپر جاتے تھے، سوچنے لگے کہ کیا بار بار ان کو تکلیف دے، پانی کا بھنڈار ہمارے پاس ہے، پانی پر ہی کشتی چل رہی، چلو ایک سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیتے ہیں، اور یہ حماقت کرنے لگے۔ وہ اوپر والوں نے دیکھ کر سوچا چلو اپنی جان چھوٹی اور نہ روکا، تمام ہلاک ہو جائیں گے، پانی بھرے گا ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے کہا بھائی صاحب تھوڑی تکلیف برداشت ہے، اوپر آتے رہو، لیکن یہ حماقت مت کرو کھڈا کرنے کی ورنہ سب مر جائیں گے،
تمام کے تمام پار ہو جائیں گے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس میں کیا اہمیت سمجھائی؟ دعوت کی اہمیت۔ کیا کی اہمیت سمجھائی؟ تو لوگ طعنہ دیتے ہیں، لوگ بری نظروں سے، لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، کچھ کام دھندے نہیں، آ گئے اللہ کی فوج، اللہ کے سپاہی آ گئے، صرف آسمان کے اوپر کی بولتے ہیں، نہ تو زمین کے نیچے کی بولتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ آ گئے، ان کو کچھ دوسرا کام دھندا ہے ہی نہیں۔ یہ برداشت ہے، یہ قابل برداشت ہے، لیکن دعوت کو چھوڑ کر اور تن آسانی کے ساتھ سب لوگوں کے ساتھ گیہوں کی طرح گیہوں کے اندر گھن کا پس جانا جیسے ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں ہے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے ہے غزوہ احد میں جب کہ چند مسلمانوں کی لغزش ہوئی، گھاٹی کی حفاظت چھوڑ کر نیچے آئے تو ان کی مصیبت صرف غلطی کرنے والوں پر نہیں بلکہ پورے مسلم لشکر پر پڑی ہے۔ دیکھو چند لوگوں کی غلطی تھی، یہاں سے ہٹنا مت، حضور نے فرمایا تھا۔ وہ سمجھے کہ اب تو جیت گئے، جائیں گے مال غنیمت جمع کریں گے، امیر نے روکا، چند لوگ بیچارے مر گئے لیکن ہٹے نہیں، اور چند لوگوں نے جو مورچہ چھوڑا تو خالد ابن ولید نے بھاگتے ہوئے واپس پلٹ کے آ کر اسی جگہ سے حملہ کیا تو 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے پورے مسلم لشکر پر اس کا اثر پڑا، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکے میں زخم آیا۔ دوسری آیت میں بھی احکام الہیہ کی اطاعت کو آسان کرنے، اس پر ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کو ان کی پچھلی خستہ حالی، ضعف و کمزوری پر اس کے بعد اپنے فضل و انعام سے حالات بدل کر ان کو قوت و اطمینان عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرایا، یاد کرو کہ جب تم بہت قلیل تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کیسے تھے؟ کمزور تھے، مستضعف، تخافون، اور تم اتنے ڈرے ہوئے تھے جیسے بھیگی بکریاں ہوتی بارش کے اندر سمٹ کی ایک جگہ، تمہارا یہ حال تھا، ایسا لگتا تھا کوئی بھی آ کے اچک کے لے جائے گا، جیسے بکری کے بچے کو چیل لے جاتی ہے اٹھا کے، بھیڑیا لے جاتا ہے۔ اَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تو پھر اللہ نے کیا کرم کیا؟ آواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ مدینہ ان کا مسلمانوں کا گھر نہیں تھا، وہاں لے جا کر وہاں بھی ٹھکانہ دیا، دوسری جگہ بھی ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر اپنی مدد سے اللہ نے تمہاری تائید کی، تمہیں صاف ستھری روٹی روزی دی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے مسلمانوں، اپنے اس حال کو یاد کرو جو قبل ہجرت مکہ معظمہ میں تھا، تعداد میں بھی کم، قوت میں بھی، ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا دشمن ان کو نوچ کھسوٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، اور نہ صرف ٹھکانہ بلکہ اپنی تائید و نصرت سے ان کی قوت دشمنوں پر فتح عطا کی، اموال عظیمہ عطا فرمائے، اور اخیر آیت میں ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تیسری آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا آپس میں بندوں کے حقوق میں خیانت نہ کرو۔ کیسے روکا گیا؟ خیانت، امانت میں خیانت سے روکا گیا کہ حق ادا ہی نہ کرے، یا حق ادا کریں اس میں کوئی اور کوتاہی کر کے ادا کریں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم تو خیانت کی برائی، اس کے وبال کو جانتے ہی ہو، پھر اس پر اقدام کرنا قرینے ہے، یہاں دانشمندی نہیں، عقل مندی نہیں، چونکہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت کوتاہی کا سبب عموماً انسان کے اموال و اولاد ہوا کرتے ہیں۔ خیانت کیوں کرتا ہے آدمی؟ اپنے بچے کے لیے، مال میں بڑھوتری کے لیے خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ ارے بولو نا، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فتنے کے معنی اب سمجھو، فتنے کے معنی کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں اذان کا جواب دیتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے خاندان کی ایک بڑی بوڑھی نے اس وقت پوچھا جب ہم پڑھتے تھے کہ یہ لا حول ولا قوت تو شیطان کو بھگانے کے لیے ہے نا، تو پھر اس میں اچھا مؤذن بیچارہ بولتا آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تم بولتے ہو لا حول بھیجو، اکثر بولتے ہیں نا شیطان پر لا حول بھیجو،
میں نے کہا لا حول بھیجنا الگ چیز ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن کے جواب میں کہنا الگ چیز ہے. اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے تو سب سمجھ میں آئے گا کہ جسمانی یا مالی کوئی بھی عبادت کی طاقت اے اللہ صرف تیری طرف سے ہے. اب مؤذن پکار رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہاں آئیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے بس میں نہیں ہے آنا. مسجد کے پڑوس میں رہ کر، مسجد کے کمروں میں رہ کر کیا کرتے ہیں؟ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جنازے نکال دیتے ہیں. اور کچھ توفیق والے پیدل چل کے 1-1 کلومیٹر پیدل چل کے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو توفیق اے مؤذن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو حی علی الصلاح کا جواب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا جواب حی علی الفلاح. اور اگر چاہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ دونوں دے سکتے ہیں. اور وہ جو ہے شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول پڑھنا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ شیطان سے اور ہم بچیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے شیطان کی طاقت سے جو بڑا کائیاں اور بہت ہی زیادہ چالاک اور بہت زیادہ نہ نظر آنے والا اور ہمارے کو فتنے میں مبتلا کرنے والا ہے، اس شیطان سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی کی پناہ پکڑو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمجھ میں آیا؟ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان بھاگے گا کیسے؟ ارے بولو نا، اللہ ہی بھگائے گا. تو وہ ہے شیطان پر لا حول بھیجنا، یعنی اللہ کی طاقت پکڑنا. بات سمجھے؟ اور یہاں بھی نماز میں آنے کے لیے اور مؤذن کے پکار پر آنے کے لیے، کامیابی کی طرف آنے کے لیے اللہ کی مدد پکڑنا، اللہ کی طاقت پکڑنا، یہ ہے دونوں کا مطلب. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی دابھول گیا تھا میں، وہاں اذان کا وقت ہو گیا، غیر مسلم بھی تھے مسلمان بھی تھے، جلسہ چل رہا تھا، عورتیں بھی خوب سن رہی. میں نے کہا چلو بھائی اذان کا جواب بھی دو اور اذان کا ترجمہ بھی سنو، ہو سکتا ہے ایک آدھ کو تو سمجھ میں آوے. اس لیے میں نے اس میں کہا پھر اس لیے کہ لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ہندوستان میں پھر اکبر بادشاہ کی حکومت لانا ہے، یہ مسلمانوں کا اعلان ہے. سمجھ لو اے مسلمانوں کہ تم نے خود اس کو نہ سیکھ کر نہ جان کر اور پھر یہ لوگوں کو نہ سمجھا کر کتنا بڑا نقصان کیا ہے. کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے. یہاں اکبر سے مراد اللہ ہے. لیکن ہماری دعوت چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگوں نے کیا دعوت شروع کر دی کہ دیکھو بچو ان سے، ہاں اٹھو جلدی سے، تم ستے میں آ جاؤ، توے گرم کرو. کیا کرو؟ یہ توا وہ توا ہے نا، ہاں توے گرم کرو. کیوں؟ اکبر بادشاہ کی حکومت لانے والے ہیں مسلمان لوگ. سنتے نہیں تم؟ ہر ایک یہ مسجد سے کیا اذان ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اکبر بادشاہ کی حکومت لانا ہے. اکبر. میں پڑھتا تھا دارالعلوم دیوبند میں، آ رہا تھا یہاں ٹرین کے اندر، ایک جوان آیا، اس سے میں نے دوستی کی. اس کے بعد اس نے کہا یہ اکبر صحیح آدمی تھا تمہارے حساب سے، یہ غلط تھا؟ میں نے کہا وہ کیسا تھا اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن جو غلط کیا اس نے وہ غلط تھا. پھر تم لوگ یہ اپنی مسجدوں سے اس کا نام کائے کو لیتے ہیں؟ اس نے اس وقت پوچھا تھا میرے. تو میں نے بھی لاجیکل جواب دیا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں گاؤں کے اندر کوئی رامو ہوتا ہے شراب پیتا ہے؟ بولے ہاں رام ہے اور شراب پیتا ہے. کوئی رام ہوتا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کئی رام ہے نا. ہاں. پھر تم یار مندر میں جا کے یہ سڑے گلیلے یہ سب گناہ گاروں کے رام لوگوں کے نام کیوں لیتے؟ ہم یہ رام نہیں، ہم وہ رام کا نام لیتے ہیں. میں نے کہا ہم بھی یہ اکبر نہیں، وہ اکبر کا نام لیتے ہیں. یہ فیکٹ ہے جو میں نے کہا نا. اکبر بادشاہ کی حکومت لانے والے مفتی یہ روشن صاحب کولا والے، انہوں نے کہا پنڈت آیا میرے علاقے کا، میں اعتکاف میں تھا، باہر کھڑا رہا، ملنا ہے آپ سے. میں نے اس کو اندر لیا. پھر اس نے یہ 3-4 باتیں کہی. تمہاری مسجدوں کے اندر اکھاڑا، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے. تمہاری مسجدوں میں سنا ہے اکھاڑا ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں. تمہاری مسجدیں اس وقت تک پایا نہیں بھرا جاتا تمہاری مسجد کا جب تک کہ 4 گائے کا خون اس کے اندر نہ ڈالا جائے.
تیسری چیز یہ بتایا کہ اکبر بادشاہ جو ہے اس کی حکومت لانے کا اعلان ہے یہ اذان تمہارا. جب میں نے سمجھایا ان کو پیار سے مسجد میں بٹھا کے، اسی وقت کلمہ پڑھا اس نے، اور اس کے چیلوں نے بھی کلمہ پڑھا. پھر میں نے کہا میں نے عصر کا وقت جا رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں. میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہنے لگے مجھے اللہ معاف کرے، اب تو تمہارے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے. تو جیسا کیا میں نے ویسا وہی وضو کرایا اس نے، وہ پنڈت نے ویسا ہی کیا، اور اس علاقے کے بڑے مندر کا وہ پجاری تھا. تو کہنے لگے سب کیا. اس کے بعد کہا کہ مولانا جب تمہارے پیچھے صرف اٹھک بیٹھک میں اتنا اطمینان ملا ہے، اگر اس کو سمجھ کے سیکھ کے پڑھوں گا تو کتنا اطمینان ملے گا. تو میں یہیں رہ جاتا ہوں. رمضان تھا، اعتکاف کا موقع تھا. انہوں نے کہا مہاراج آپ جائیے، میں اپنی طرف سے اپنا خادم تم کو سکھانے کے لیے بھیجوں گا. تو یہ انہوں نے کہا فیکٹ ہے، یہ اکبر کا مطلب ہم تو نہیں سمجھا سکے، لیکن شیطان نے برابر سمجھا دیا کہ اکبر بادشاہ کی ہو. تو میں نے وہاں دابھول میں سنا دیا یہ، اور اذان کا جواب بھی دی. وہاں سے مجھے کئی مرتبہ فون آئے. اس دن سے الحمدللہ اذان کے جواب کا ماحول بن گیا، ورنہ ہمارے گھروں میں اذان کا جواب نہیں دیتے تھے. فتنے کے معنی کیا ہے؟ بہت لمبا ٹائم ہو گیا، کہیں فتنہ نہ ہو جائے تمہاری طرف سے. ہاں تو فتنے کے معنی ہے، بس اتنا پورا کر لیتے ہیں. فتنے کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں. ایک ابا نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو تو فتنہ ہے. وہ بیٹی بھی بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا تم فتنے کے ابا ہے، فتنے کے جڑ ہے تم. جی تو فتنے کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں، آزمائش کے بھی آتے ہیں، بری چیزوں کے بھی آتے ہیں، حالات مصیبت کے بھی آتے ہیں، ہے نا. ہاں آدمی گر جاتا ہے تو بولے ارے فتنے میں مبتلا ہو گیا. اور عذاب کے بھی ہے، عذاب کے معنی بھی آتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنے. تو مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معنی مراد لیے ہیں اس کے. سمجھ میں آیا؟ اس آیت کا مضمون تو سب مسلمانوں کا عام شامل ہے، مگر واقعے کا ایک یہ واقعہ جو ہے، یہ آیت جو ہے ایک واقعہ اس کے شان نزول ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. غزوہ بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا ایک قلعہ تھا، اور اس میں غزوہ کیا حضور نے اور ان لوگوں سے لڑائی کی. تو جیت گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. محاصرہ کیا آپ نے بنو قریظہ کا 21 روز تک. اب وہ تنگ آ گئے قلعے کے اندر، جس سے عاجز ہو کر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی درخواست کی کہ ہم چلے جاتے ہیں، ہم کو چھوڑ دو. آپ نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ فرمایا صلح کی صرف ایک صورت ہے کہ سعد ابن معاذ انصاری تھے، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ تمہارے بارے میں جو کچھ فیصلہ کریں اس پر راضی ہو جاؤ. انہوں نے سوچا نہیں، سعد ہو سکتا ہے ہمارے مروانے کا فیصلہ کرے. انہوں نے کہا، دوسری بات کہی انہوں نے، سعد ابن معاذ کے بجائے ابو لبابہ کو آپ طے کریں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان کے اہل و عیال جائیداد بنو قریظہ میں تھے. وہ سمجھے کہ ہمارے لیے فیصلہ وہی کریں گے جو بیوی بچوں کے لیے کریں گے، اپنی جائیداد کے لیے کریں گے. ان سے یہ خیال تھا کہ ہمارے معاملے میں اچھا فیصلہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ابو لبابہ کو بھیج دیا، جاؤ. تو بنو قریظہ کے سب عورت مرد جمع ہو گئے اور رونے لگے، اور پوچھا کہ ہم اگر رسول کی بات مان لے، حکم پر نیچے اتر آئے اپنے قلعے سے، تو کیا ہمارے معاملے میں محمد کچھ نرمی کریں گے؟ تو ابو لبابہ نے صرف اشارہ کیا. کیا کیا؟ ان کو معلوم تھا کہ معاملے میں نرمی نہیں ہوگی. انہوں نے کچھ رحم کھا کر خالی اتنا کیا کہ اشارہ کیا، اپنے گلے پر تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ ذبح کیے جاؤ گے. گویا حضور کا راز فاش کر دیا. کیا کیا؟ اور یہ کیوں کیا؟ مال بھی وہاں تھا، جائیداد تھی اور اولاد تھی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے. اس کی وجہ سے ان کو یہ نرم پہلو اختیار کرنا پڑا. لیکن جیسے ہی ان کو احساس ہوا میں نے رسول کے راز کو فاش کر دیا، سیدھا مسجد گئے، ایک دروازے سے، ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا. اس کا نام ہے استوانہ ابو لبابہ.
سمجھ میں آیا؟ باندھ دیا کہ جب تک میری توبہ نہیں اترتی میں یہاں سے ہٹنے کا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے، 7 روز تک مکمل ان کی بیوی اور بچی خالی ان کو چھوڑتے، وہ جاتے پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتے آتے، اور پھر وہیں پر وہ اپنے آپ کو باندھ دیتے تھے، کھانے پینے کے لیے تھوڑا چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ بے ہوشی ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، فرمایا اگر میرے پاس آ جاتا میں اسی وقت اس کی توبہ کرا دیتا تھا، لیکن اب اس نے چونکہ معاملہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ڈالا ہے، اس لیے فیصلہ اوپر سے اللہ کی طرف سے آنے تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 7 روز کے بعد آخر شب میں آپ پر یہ آیتیں اتری۔ سمجھ میں آیا؟ توبہ قبول ہونے کے بارے میں خوشخبری سنائی۔ لوگوں نے کھولنا چاہا، انہوں نے کہا نہیں حضور کھولیں گے تو میں کھلوں گا ورنہ میں نہیں کھلوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے، اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا۔ اس آیت میں مذکورہ جو آیت مذکورہ میں خیانت کرنے اور مال و اولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت آئی کہ اللہ سے خیانت مت کرو، رسول سے خیانت مت کرو، اور آپس میں بھی خیانت مت کرو۔ اس کا اصلی سبب یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔